السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 16، قادیانی کافر کیوں ہیں؟ اس ٹاپک میں ہم یہ جانیں گے کہ قادیانی کافر کیوں ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیسے کیا۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا قادیانیوں کے پاس مرزا غلام احمد کو نبی ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ قادیانیوں کو کافر کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قادیانیوں کے ایک پروگرام میں مسلم بھائی کا سوال سنتے ہیں اور اس کے جواب میں قادیانی عالموں کا ریئیکشن بھی دیکھتے ہیں۔ تو ایک پیش گوئی کا ذکر کر دیں، اس کا ہم ضرور انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ کوئی سی ایک پیش گوئی کا ذکر کر دیں کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی تھی کہ مرزا پیر منظور محمد کے گھر لڑکا ہوگا، یعنی قادیانی صاحب کی پیش گوئی۔ ہاں صاحب، حوالہ ضرور دیجئے گا، حوالہ ہوگا تو آسانی رہے گی۔ حوالہ دیں پیش گوئی کا۔ پیر منظور احمد تھے، پیر منظور محمد مرزا قادیانی کا بڑا خاص مریض تھا۔ مرزا کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، تو مرزا صاحب نے ایک پیش گوئی کر دی کہ اس کے ہاں لڑکا ہوگا۔ اس پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں، یہ والا ہے حقیقت الوحی اشیاء روحانی خزائن، صفحہ 103 جیم 22۔ جزاک اللہ خان صاحب، اس کے اوپر آپ کو اعتراض کیا ہے اس پیش گوئی کے اوپر؟ دے دیتا ہوں، میں سنیے آگے پڑھ دیتا ہوں، پڑھ دوں؟ آپ اعتراض بتا دیں کہ آپ کو اعتراض کیا ہے اس پیش گوئی کے اعتراض اوپر۔ اس کا کہ وہ کہتے تھے لڑکا ہوگا، اور اس کا نام تھا لدھوانی کی بیوی ایم جی محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہوگا، وہ لڑکا اس زلزلہ کے لیے ایک نشان ہوگا، اس لیے اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔ آپ دیکھیے ایک ہوتا کیا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بجائے لڑکے کی لڑکی پیدا ہوئی۔ مرزا قادیانی نے جزاک اللہ خان صاحب، آپ کا اعتراض ہم نے سن لیا ہے۔ کالو صاحب، آپ نے جس طرح سے یہ سوال پیش کیا ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، اس لیے آپ کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ متعین سوال جو ہے وہ پیش کریں، کہ آپ کو اس پیش گوئی میں جو اعتراض ہے وہ کیا ہے، کیا سوال ہے۔ لمبی چوڑی بحث کی بجائے گزارش ہے کہ ایک متعین سوال جو ہے وہ آپ پیش کریں۔ تو آپ نے دیکھا مسلم بھائی کے سوال پر ان قادیانی عالموں کی کیا حالت ہو گئی۔ اب یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی مستقبل کی پیشین گوئیاں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اور وہ حرف بحرف درست ثابت ہوتی ہیں۔ اب ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کیسے کیا، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کرنے کے لیے قادیانیوں کے پاس کیا دلیلیں موجود ہیں، اور ہم ان سے یہ بھی سنتے ہیں کہ قادیانیوں کا علمی رد کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر۔ غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے تھے کہ بیٹھا ہوں۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا، نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے، یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی۔ ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی۔ ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے۔ یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا
اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا. ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور اس سے عوام الناس جو ہیں، جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں. میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہدایت کامل ہو گئی. میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی. پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن. ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی. منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو. یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کیسے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کیسے لوگ اس کی دلیلوں سے قائل ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے پھر ان کی دلیلوں کا علمی جواب بھی دیا ہے. اب ایک اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ پوچھتے ہیں کہ قادیانی عوام الناس کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں. احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں. قرآن کی آیت صاف کہتی ہے، سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ خاتم النبیین ہیں. لیکن احمدی لوگ، قادیانی لوگ کہتے نہیں، نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی، پیغام آیا، رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول بھی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں. اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے، جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے، دے گیو ڈفرینٹ میننگ فار بوتھ. تو انہوں غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، نبی مطلب اونچا درجہ ہے، رسول نیچے آتا ہے، اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے، ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان، جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے. دیٹ the reason I say they deviated. وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے، they are doing کفر، وہ مسلم ہو نہیں سکتے. hope that answers the question. ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کیسے قادیانی قرآن پاک کی آیت کی تحریف کرتے ہیں اور نبی اور رسول کا غلط مطلب نکالتے ہیں. انہوں نے واضح کہا ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسی لیے آپ ہمارے لیے دعا ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی رحمت فرمائے.